الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا بڑی محبت سے بڑی عقیدت اور احترام سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات علماء کرام عمائدین کون عاشقان مصطفیٰ میرے بہت محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج ہم انارکلی کے چوک میں جمع ہیں مکی مسجد ہماری دائیں طرف ختم نبوت کا مرکز ہے حضرت مولانا قاری نذیر احمد رحمہم اللہ پھر ان کے بعد ہمارے بہت محترم بھائی حضرت قاری زبیر احمد صاحب اسی حوالے سے مصروف عمل رہے آج یہ خوبصورت مجلس و محفل ہمارے عزیز مولانا قاری خزیفہ اور حضرت مولانا قاری محمد اسامہ اور ان کے رفقا نے سجائی ہے ابھی آپ نے شہین ختم نبوت ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی خطاب سنا ہے انہوں نے آپ کے سامنے تاریخ بھی رکھی اور آپ کو پیغام بھی دیا ہے مجھے بھی میرے عزیزوں نے کہا کہ میں آج کے پروگرام میں حاضری دوں سٹیج پر حضرت مولانا جمیل الرحمن اختر تشریف فرما ہے ہمارے سٹیج سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا اسحاق ساکی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا میاں عبد الرحمن رحمہ اللہ کے صاحبزادہ گرامی قدر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام حضرت قریشی صاحب تشریف فرما ہے علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد یقیناً تھوڑی دیر بعد آپ سے مخاطب ہوا چاہتی ہے ہم بھی آج ایک سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں جو بھی حضرت مولانا نے ہمیں پڑھایا ہے اور یہ سبق ہمیں اللہ کا قرآن دے رہا ہے احادیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کے سامنے ختم نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جب انسانیت بنی انسانیت کی ہدایت کے لیے میرے رب نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا رسول آئے پیغمبر آئے ہادی آئے لیکن قوموں اور قبیلوں میں نبی آتے رہے پیغمبر آتے رہے سب سے آخر میں
پروردگار نے آمنہ کے لال کو بھیجا، نبی اور رسول آئے، ہر نبی کے بعد کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی رسول آ رہا ہے، بلکہ ایک وقت میں کئی مقام پر اللہ کے نبی کام کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ تک پہنچا ہے تو اللہ کو قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ نے آ کر اعلان کیا ہے میرے بعد اب رسل نہیں آ رہے، میرے بعد انبیاء نہیں آ رہے۔ اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے حضرت مریم کے صاحبزادے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، کس شان اور کس آن سے آ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن سورہ احزاب میں اس کو واضح طور پر پروردگار بیان فرما رہے ہیں۔ سنیے، صرف نبی ہی بن کر نہیں آ رہے، رسول ہی بن کر نہیں آ رہے، بلکہ سارے نبیوں کے رسول اور قائد بن کر آ رہے ہیں، اور کس شان سے؟ آخری نبی اور آخری رسول بن کر آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ نے جس نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم سے کیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ تک پہنچایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے آخری نبی بھیجے ہیں جنہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، سرور کائنات کہتے ہیں، فخر موجودات کہتے ہیں، شاف معاشر کہتے ہیں، قاسم کوثر کہتے ہیں، جنہیں ہم سب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں۔ مل کر کہہ دو صلی اللہ ہو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے پڑھا ہے حضرت امام شافعی حضرت امام مالک سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا دروازے پہ دستک دیتا تھا، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام شافعی کو بھی رب نے مقام دیا ہے۔ ہر امام آتا ہے ایک مقام لے کر آتا ہے۔ امام شافعی کا اپنا مقام ہے، امام احمد کا اپنا مقام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا مقام ہے۔ حضرت امام مالک کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی ہے، حج فرض کر لیا ہے، احباب نے کہا، تلامذہ نے کہا، شاگردوں نے کہا، دوستوں نے کہا مکہ مکرمہ جانا چاہیے، عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، حجر اسود کو چومیں گے، صفا مروہ کی سعی ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، حج کریں گے، مینا میں پہنچیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، ارے وہاں پر سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک نے کیا جواب دیا ہے؟ تاریخی جواب دیا ہے جس کو تاریخ نے سنہری حروف سے رقم کیا ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا میں نے فرض حج کرنا تھا، وہ میرے رب نے فرض حج کروا دیا ہے، میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اب میرا جی چاہتا ہے مدینہ منورہ میں زندگی گزر جائے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزر جائے، میری موت بھی مدینہ منورہ میں آ جائے، میری قبر بھی بن جائے تو جنت البقیع میں بن جائے۔ حضرت امام مالک رحمہم اللہ یہ اللہ والے تھے، ولی تھے، مردان حق تھے، رب نے جن کو چنا ہوا تھا۔ یہی امام مالک تھے جنہوں نے کہا تھا نبی کی گستاخی کرنے والی یا زبان نہیں رہنے چاہیے یا سننے والے کان نہیں رہنے چاہیے۔ آج یہ فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ لہرا کر نہیں کر سکتے ہیں، مل کر کہو نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں تم بھی سنو، امریکہ تم بھی سنے، خدا کی قسم تم کہتے ہو مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دو۔ میں کہا کرتا ہوں آؤ چوکو چوراہوں میں آ کے دیکھو، مسلمانوں کے خون کے قطرے قطرے میں تمہیں انشاءاللہ عشق مصطفیٰ ملے گا۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ذرا مجاہدوں کی طرح کہو۔ میں زندہ دلال لاہور سے مخاطب ہوں، اسی لاہور میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ولولہ انگیز خطاب ہو رہا تھا۔ موچی دروازہ کا مرکز تھا، راجپال نے کتاب لکھی تھی
शाह जी अपनी खिताबत के जोश में आगे बढ़ रहे थे, अपने अंदाज में खिताब कर रहे थे। सफेद रीश बैठे हुए हैं, इन्होंने यकीनन शाह जी को सुना होगा, शाह जी के चेहरे का दीदार किया होगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कौन थे? वो हसनी थे, हुसैनी थे, उनकी रगों में हसनी खून दौड़ रहा था, हुसैनी खून दौड़ रहा था। और जब उन्हें पाबंद सलासल किया गया था, जेल में ले जाया गया था और कहा था कहते मुशक्कत काटनी है, शाह जी से कहा शाह जी अब आपको चक्की चलानी होगी, आटा पीसना होगा। शाह जी का जवाब क्या आता है? अरे ये एक बोरी लेकर आए हो, बोरियां लेकर आओ, अताउल्लाह शाह बुखारी चक्की भी पीसता जाएगा, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाता जाएगा। आज भी इंशाअल्लाह आशिकान ये नारे लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपके नारे का लुत्फ नहीं आया, मैं कहा करता हूं हमने आवाज दूर तक पहुंचानी है। लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खत्म नबूवत के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। जवाब आना चाहिए, मुजाहिदों की तरह आना चाहिए इंशाअल्लाह, हाथ लगा के आना चाहिए इंशाअल्लाह। सुनो CID वालों, एजेंसी के लोग भी नोट करें, हम खत्म नबूवत के लिए भी खून बहा देंगे और पाकिस्तान की हिफाजत के भी खून बहा देंगे। बोलो मेरे नौजवानों, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हमसे बढ़कर पाकिस्तान का वफादार कोई भी नहीं हो सकता है। मेरी नजर पड़ी, मेरे मोहतरम MNA भी तशरीफ फरमा है, उनके रुफका भी बैठे हुए। बात जो कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, तौहीद के नाम पर बना है, अल्लाह की वहदानियत के नाम पे बना है, मेरे रब की रबूबियत के नाम पे बना है, आमना के लाल के सदके में बना है, मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर बना है। खुदा की कसम, जब तक ये सूरज चमकता रहेगा, पाकिस्तान में खत्म नबूवत का परचम भी लहराता रहेगा, पाकिस्तान का परचम भी लहराता रहेगा। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान रिसालत, शान रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं थके हुए गले से बोल रहा हूँ, पूरे मुल्क में जलसे चल रहे, मेरे सामने तलबा भी बैठे हुए। आज का वजीर दाखिला कहता है ये तलबा का क्या काम है? अरे तलबा ही का असल काम है, तलबा ही मैदान में निकलते हैं, नबी के दीन का बाकी आता है, तलबा निकलते हैं, उलमा निकलते हैं, पाकिस्तान का दुश्मन आता है, पाकिस्तान के उलमा निकलते हैं, तलबा निकलते हैं। रब्बे काबा की कसम, हम खत्म नबूवत के गद्दारों से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के गद्दारों से भी लड़ेंगे। पाकिस्तान में कोई कादियानियों का यार नहीं रह सकता, यहां पर रहेंगे तो मेरे नबी के गुलाम रहेंगे। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। इनसे बढ़कर पाकिस्तान का कौन वफादार हो सकता है? मेरे कायद ने कहा आओ नौजवानों, शनाख्ती कार्ड बनवाओ, पाकिस्तान की सियासत में आओ, दुनिया को बताओ। अगर सन 74 की असेंबली में चंद उलमा पहुंचते हैं, पूरी असेंबली मौलाना मुफ्ती महमूद के पीछे खड़ी होती है। आज भी पाकिस्तान में कादियानियों की लाभियां मैदान में निकल के काम कर रही है। खुदा की कसम, पाकिस्तान में नबी के गुलाम भी इंशाअल्लाह मैदान में डट के खड़े रहेंगे। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में जो होना इश्क मुस्तफा। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कहते दीनी मदरसे का तालिब इल्म, मैं उनसे पूछता हूँ शेख साहब से, शेख साहब
मुमताज कादरी कौन था? बोलो यारो, सुभान अल्लाह तो कह दो ऊंची आवाज से। मुमताज कादरी कौन था? मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, पुलिसमैन था। उसके दिल में शम्अ खत्म नबूवत जल रही थी। उस समय खत्म नबूवत ने उससे काम ले लिया था। आज भी आशिकान मुस्तफा जिंदा है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा था, मैं हजरत आयशा, हजरत खफसा के दुपट्टे के पल्लू को हिलते हुए देख रहा हूँ। अम्मा आयशा कह रही है, कौन निकलता है मेरे नबी की इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान करता है? रब जब काम लेने पे आता है, कुर्बान जाऊं मैं अपने रब पर। मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, जब रब काम लेने पे आए तो तरखान के पुत्र से काम ले लेता है। गाजी इल्मदीन शहीद, गाजी इल्मदीन शहीद, गाजी मुमताज कादरी। हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके। मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता हूँ, अपना हिस्सादार रहा हूँ। मेरे अजीजों ने, मेरे बरादरान ने मुझे कहा है, मैं हाजिर हुआ हूँ। सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए, हम बोलते नहीं है। मैं कहा करता हूँ कोई हमें बुलवाता है, आप सुनते नहीं है, कोई सुनवाता है। असेंबलियों में, पार्लियामेंट में हर कोई काम कर नहीं सकता है। रब जिससे चाहता है काम ले लिया करता है। मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो 74 की असेंबली में कौन लोग बैठे हुए थे? शायर मशरक अल्लामा इकबाल के तारीखी जुमलों को याद रखिए। वो शायर मशरक जिनके लिए मेरे अकाबर में अल्लामा अनवर शाह ने मेहनत की थी, हजरत मौलाना मेरे बुजुर्गों साथियों शबीर अहमद उस्मानी ने मेहनत की थी। अल्लामा अनवर तो अल्लामा शाह अनवर शाह कश्मीरी आए थे। तारीख लिखती है हिंदुस्तान से चले थे, अल्लामा इकबाल से मिलने आए थे। वो अल्लामा इकबाल आज बादशाही मस्जिद के पहलू में आराम कर रहे हैं। कितना खुश नसीब है अल्लामा इकबाल जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में डूब कर नाते लिखी है और आज मस्जिद के पहलू में आराम कर रहा है, जहाँ आवाज गूंजती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार की शान है, रब जिसे चुनने पे आता है, अरे जोड़ लगा दूं, रब जब चुनने पे आता है तो किसी को बादशाही मस्जिद का पहलू दे देता है, और मेरा रब जब चुनने पे आता है तो दो को चुनता है। नबी का, हजर का, जो सफर के साथी थे उन्हें बरज़ख का भी साथी बना देता है। मेरा रब जो चुनने पे आए तो आज नबी के साथ दो आराम कर रहे हैं। हजरत पिछले दिनों थे मदीना मुनव्वरा में, दुआ करो रब सबको ले जाए। हजरत हमारे पढ़ा करते थे शेर इस मौके पर, इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, मौला जहाँ पे दिन रात तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना मुनव्वरा है जिसमें नबी के साथ कौन लेटे हुए हैं? एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ उमर फारूक लेटे हुए हैं। या वालिद माजिद कहा करते थे, हर एक की कब्र हर एक की ख्वाहिश पर नहीं बना करती, ये कब्र के फैसले भी रब किया करता है, और कब्र वहीं पे बना करती है जिस मिट्टी से खरीद लिया जाता है। पता चला है जिस मिट्टी से आमना के लाल का खमीर लिया गया है, उसी मिट्टी से उमर फारूक और सिद्दीक अकबर का खमीर लिया गया है। आज नबी के साथ आराम फरमा रहे, हाजी जाता है, मदीना मुनव्वरा जाता है, मेरे उलमा बैठे हुए हैं, आंखें हम सब की पुरनम है, रब चाहे तो नवाज दे। मैं तो आपको पैगाम देता हूँ, अनारकली के लोग भी सुन रहे, ये ताजर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने जलसे में आगे बढ़कर तावन किया है। यकीन जानिए आपकी निजात के लिए मेरे रब को अगर अदा पसंद आ गई तो मेरा रब तो बंदा नवाज है, वो जर्रा नवाज है। वो नवाजने पे आ जाए तो आशिकान के जुमलों पर नवाज दिया करता
ہے, وہ چننے پہ آتا ہے, اس کا انداز بڑا نرالا ہے. جب وہ چنتا ہے کس انداز سے چنتا ہے, پھر کہ وہ چننے پہ آئے تو امام مالک کو چنتا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کو چنتا ہے. امام اعظم کیا کہتے ہیں, میں نے امام مالک کا قول بھی سنایا ہے. اور امام مالک کون ہے, جن کے دروازے پہ جب کوئی آتا تھا دستک دیتا تھا, امام صاحب اندر سے پوچھتے تھے کون آئے ہیں, کس کام کے لیے آئے ہیں, جواب آتا تھا یہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اور جوانوں سنو, بڑے غور سے سنو, انارکلی کے تاجروں سنو, میری آواز جہاں تک جاری ہے میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, دعوت دینا چاہتا ہوں. امام شافعی فرماتے تھے, امام مالک فرماتے تھے آپ تشریف رکھیے, حجرے میں بیٹھیے, میں ابھی حاضر ہو رہا ہوں. حضرت اندر تشریف لے جاتے تھے, غسل کرتے تھے, کپڑے پہنتے تھے, دھونی لیتے تھے, عود خوشبو لگا کے باہر آتے تھے, جبہ پہنتے تھے, سر پہ دستار لگاتے تھے, باہر جب تشریف لاتے تھے پوچھتے تھے کیسے آئے, حدیث سننے کے لیے آئے. فرمایا تاخیر کی وجہ یہ ہوئی ہے میں نے نبی کا قول سنانا ہے, میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھنی ہے, میں اس لیے غسل کر کے آیا ہوں, کپڑے پہن کے آیا ہوں, خوشبو لگا کے آیا ہوں. پھر حضرت بیٹھ کے حدیث سناتے تھے, اور پھر جب اس میں کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرتا تھا تو امام مالک, امام شافعی کہتے تھے آواز کو پس رکھیے, جس طرح میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. جب نبی کا قول سنایا جا رہا ہے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے, نبی کا بھی احترام کرنا ہے, نبی کے قول کا بھی احترام کرنا ہے. حضرات محترم, فتنوں کا دور ہے, اس فتنوں کے دور میں بچنے کے لیے علماء حق کے ساتھ جڑنا ہوگا. وہ بڑے بڑے فتنے آج سر اٹھا کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں, لیکن علماء حق میدان عمل میں موجود ہے, انشاءاللہ رہیں گے. اور آپ بھی وعدہ کیجئے ہم بھی زندگی کے آخری سانس تک علماء حق کا ساتھ دیتے رہیں گے. آواز آنی چاہیے, اونچی آواز سے کہو, ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ. ابھی میں ووٹ نہیں مانگنے لگا آپ سے, نہ نوٹ مانگنے لگا ہو, صرف وعدہ لینے لگا ہو. کیا پتا ہے یہ آپ کے ہاتھ اٹھے, دین کے لیے اٹھے, ختم نبوت کے لیے اٹھے, پروردگار کو عطا پسند آ جائے, ہاتھ نیچے بعد میں آئے, رب کہہ دے لکھ تو ہم نے مغفرت کر دی ہے. نبی کا عاشق بن کے آیا ہے, نبی کا غلام بن کے آیا ہے, نبی کے عاشقوں کو نوازا جاتا ہے, غلاموں کو نوازا جاتا ہے. میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتا ہوں, لیکن میرے عزیزوں نے کہا ہے میں وہ حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے والد ماجد کا تعلق حضرت مولانا قاری نذیر احمد رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. مولانا جمیل الرحمن تشریف فرما ہے, حضرت قاری صاحب حضرت والد ماجد کے پاس آیا کرتے تھے, پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے. میں نے چھوٹی عمر میں ان کو دیکھا تھا, پڑھنے کا بڑا ذوق اور شوق تھا. انارکلی سے چل کے قلعہ گجر سنگھ میں پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. رب نے پھر نوازا ہے, میرے رب نے پھر کام لیا ہے. پھر آگے ان کے بیٹے آئے, آگے ان کی اولاد آئی, آگے اولاد تیار ہو رہی ہے. جب کوئی اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ نسلوں کو قبول کر لیتا ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں نیت کو ٹھیک کیجئے, اخلاص کے ساتھ میدان اتریے, رب کی مدد آیا کرتی ہے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جب میدان میں اترے تھے طاقت کوئی نہیں تھی, قوت نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, وسائل نہیں تھے, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. رب کہتا ہے جب مجھ پر کوئی بھروسہ کر کے اترا کرتا ہے تو میری مدد اس کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے. میرے اکابر نے سادگی سے کام کیا, پھر رب نے کام لیا ان سے. میں اس تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آواز کم ہو گئی بھائی, یہ مجھے پیغام تو نہیں کہ میں بات ختم کر دوں. سنیے, حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے, میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. ہاں اپنے ایمان کا, اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے میں بول نہیں رہا ہوں, کوئی بلوا رہا ہے. مفتی صاحب خطاب نہیں کریں گے, میں کوئی ذات ان سے خطاب کروا دے گی. ارے علماء نہیں بولیں گے, نعت خان ابھی آپ کے سامنے نعتیہ کلام نہیں پڑھیں گے. یقین مان لیجئے یہ سب کو توفیق دینے والا, آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دینے والا وہ نیلی چھت والا ہے. ذرا مجھے مل کے بتا دینا, لاہور کی انارکلی کی سڑک پر بیٹھ کر مجھے جواب پوری قوت سے دینا ہوگا, اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے. آواز نہیں آئی ہے ابھی بھی, پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. ذرا مل کر دل سے کہہ دیجئے
میرے بھائیوں یہ اللہ توفیق دیتا ہے. میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے حضرت شاہ جی کے سامنے چکی پر بیٹھی چکی رکھی ہوئی ہے, دانے لائے گئے اور کہا شاہ جی آئیے اب دانے پیس دیجئے. شاہ جی پھر شاہ جی تھے, وہ حسنی تھے, حسینی تھے. حسنیوں نے جھکنا نہیں سیکھا ہے, حسینیوں نے جھکنا نہیں سیکھا ہے, باطل کو جھکانا سیکھا ہے. شاہ جی نے کہا لائیے چکی میں دانے ڈالتے جائیے, میں آ رہا ہوں. شاہ جی نے چکی کو ہاتھ لگایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ترنم سے جب تلاوت کا آغاز کیا ہے, سورہ یاسین شروع کی ہے, پروردگار کی مدد آ گئی ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے ہوئے ہیں, چکی کو ہاتھ لگا رہے ہیں, زور پورا نہیں لگتا ہے, چکی خود بخود چلنے لگ پڑی ہے. رب بتانا چاہتا ہے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے, زندہ دلان لاہور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. اسی لاہور میں حضرت علی اجمیری آئے, اسی لاہور میں حضرت شاہ الوالی آئے, اسی لاہور میں حضرت میاں میر آئے, اسی لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری آئے. کیا پیغام دیا کرتے تھے ان بزرگان دین نے, آ کے کیا پیغام دیا تھا. حضرت لاہوری نے کہا تھا تم خدا کے بن جاؤ, میرا خدا ساری کائنات تمہاری بندہ بنا دے گا. تم خدا کے بن کے تو دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. حضرت شاہ جی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے سورہ یاسین کا آغاز کیا ہے اور ہندوستان کی تاریخ لکھتی ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب ہندوستان میں دلی میں جاتے تھے جلسے کو خطاب کرنے کے لیے, تو آپ کا خطاب سننے کے لیے نہرو اور گاندھی بھی آیا کرتے تھے اور ان کا جملہ ہوتا تھا ہمارے علاقے میں جب سید عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں ہمیں اس وقت تک رات کو نیند نہیں آتی جب تک اس عاشق کی زبان سے اللہ کا قرآن نہیں سن لیتے ہیں. اللہ نے کیسا سوز دیا ہوگا, کیسا ترنم ہوگا, کیسا لحن پروردگار نے نوازا ہے. رب جب چننے پہ آتا ہے, شاہ جی خطاب کر رہے تھے اور خطاب جوش پر تھا, عروج پر تھا, تو غیامی تھی, طوفان تھا, لوگ وہاں پر ہچکیاں باندھ کے رو رہے تھے, دنیا بھر پہ حیرت میں پڑی ہوئی تھی, شاہ جی کے جملے سن رہی تھی. اور آگے شورش کاشمیری نے کیا تاریخی جملے کہے تھے کہ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کرتے تھے تو اردو ادب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, فصاحت و بلاغت ہوتی تھی, جملے آتے تھے, زبان تھی, روانی تھی. اللہ کے نبی کے عشق میں ڈوب کر شاہ جی جب خطاب کرتے تھے تو پھر میرے بھائیوں خطاب جاری تھا. خطاب سننے والوں میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہی میں ایک ترکھان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا جسے دنیا آج غازی علم الدین کے نام سے جانتی ہے. میانی صاحب میں جاننے والوں, تم جب وہاں پر پہنچو گے تو دو بوٹوں پہ تمہاری نظر پڑے گی, ایک طرف بھی عاشق رسول پڑا ہوا ہے, دوسری طرف بھی عاشق رسول پڑا ہوا ہے. ادھر عاشق رسول کو مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں اور ادھر عاشق رسول کو غازی علم الدین کہتے ہیں. آرام کر رہے ہیں, جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو مہکی تھی. پوچھو یار لوگوں سے پروردگار نے کیسا نوازا ہے. یہ چناؤ بھی میرے رب کا ہوا کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, میں نوجوانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, فتنوں کا دور ہے. عبادت سے, ریاضت سے, تہجد کی نماز سے, قرآن کی تلاوت سے, ذکر اذکار سے, درود کی کثرت سے, قرآن مجید کی تلاوت سے, ارے اچھی زندگی گزارنے سے ولایت تو مل سکتی ہے, کوئی ولی تو بن سکتا ہے, اللہ کا دوست تو بن سکتا ہے. نبی نہیں بن سکتا ہے, نبی ریاضت سے نہیں بنتا ہے, نبی پروردگار کی عطا سے بنا کرتا ہے. رب چننے پہ آتا ہے. میرا رب جب چنتا ہے تو انسانوں میں چننے پہ آتا ہے تو آدم کو صفی اللہ بنا دیتا ہے. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیتا ہے. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیتا ہے. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے. اور میرا رب جب چننے پہ آتا ہے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیتا ہے. میرا رب جب چننے پہ آتا ہے تو آمنہ کے لال کو حبیب اللہ بنا دیتا ہے. فرمائے خلیل کس کو کہتے ہیں, حبیب کس کو کہتے ہیں؟
اس پر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ کے دو تاریخی جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، ورنہ جی چاہتا ہے نبی کے عشق میں ڈوب کر آپ کو بیان سناتا چلا جاؤں۔ میں کون سنانے والا ہوں، میرا رب توفیق دینے والا ہے، میرے اکابر کی دعائیں میرے ساتھ ہے۔ آپ بھی اکابر کی مجالس میں بیٹھے ان کی جوتیاں سیدھی کرے، استادوں کا ادب کرے، ان کی دعائیں لیتے جائے۔ خدا کی قسم کام لینا میرے رب کا کام ہے۔ میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو کوئی امریکہ کا، کوئی ہندوؤں کا، کوئی یہودیوں کا غلام بن کے آتا ہے۔ میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو مولانا فضل الرحمان نبی کا غلام بن کے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، سنیے توجہ سے، ایمان تازہ کر رہا ہوں۔ میرا اپنا ایمان تازہ ہے، آپ کا ایمان تازہ ہے۔ جی چاہتا ہے میں نے جب مدینہ کا ذکر کیا ہے تو میں صدیق اکبر کا بھی ذکر کروں، عمر فاروق کا بھی ذکر کروں، حضرت علی کا بھی ذکر کروں، عثمان غنی کا بھی ذکر کروں، صحابہ کا بھی ذکر کروں، اہل بیت کا بھی ذکر کروں، لیکن دو جملے کہہ کر میں بات کو پھر آخر میں لانا چاہتا ہوں۔ آئیے پھر ذکر کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کا کرتے ہیں، جو سب سے پہلے ختم نبوت کے مجاہد بن کے آئے تھے، سپہ سالار بن کے آئے تھے۔ انہوں نے قافلہ بھیجا تھا، صحابہ نے کہا تھا ابھی مدینہ میں ضرورت ہے، تو صدیق اکبر کی زبان پر جملے آتے نہیں ہے، رب لایا کرتا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی صدیق اکبر آئے تھے، میرے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے، چادر نیچے گر گئی تھی، میرے نبی کو صدیق اکبر نے پیچھے سے پکڑ کے کہا تھا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، میرا رب مدد بھیجے گا۔ میرے رب نے جبرائیل سے کہا تم بھی پوچھو، جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سناؤ۔ صدیق نے ٹھیک کہا ہے، بس کر دیجئے، دن تو ہونے دیجئے۔ کافروں کی پشت پر شیطان آئے گا، آپ کے صحابہ کی پشت پر رحمان آئے گا۔ میدان تو لگنے دیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہو عاشقو، ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہو بے شک عقیدے کا اعلان ہے، نبی کے اہل بیت ایک جنتی ہے، بے شک سب جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ بے شک انشاءاللہ کل ہم سب بھی ان کو نبی کے ساتھ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جن کا عقیدہ ذرا مجاہدوں کی طرح کہنا انشاءاللہ۔ اللہ نے جنت کسی کافر کے لیے نہیں بنائی، جنت آپ کے لیے بنی ہے۔ تھوڑی سی محنت کیجئے، نماز نہ چھوڑیے، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیے، ذکر اذکار نہ چھوڑیے، نبی پر درود نہ چھوڑیے، خدا کی قسم سنتوں کو آپ زندہ کرتے جائیے۔ اسی طرح چلتے چلتے قبر تک پہنچ جائیے، قبر میں پر جنت کے مناظر میرا رب دکھا دے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ، درود بھی پڑھیں گے کثرت کے ساتھ کہو انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر تو کہتے ہیں درود پڑھتا جا، میرا رب مدینہ بھی پہنچا دے گا، وہ رات بھی آئے گی، نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس کے خزانوں میں کیا کبھی ہے، وہ نوازنے پہ آئے۔ آئیے میں حضرت صدیق اکبر کی بات کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک واحد میرا شاگرد ہے، میرا صحابی ہے، جو کل محشر کے میدان میں جائیں گے، انہیں انعام میرا رب اپنے ہاتھ سے دے گا۔ جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، نبی کے رفیق کہا ہے، نبی کا صدیق کہا ہے، نبی کا عبداللہ کہا ہے، نبی کا ابو بکر کہا ہے۔ جو نام ہے سارے ناموں سے جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، جواب آئے گا، عبداللہ آگے، صدیق آگے، فرشتے کہیں گے رب نے کہا تھا نبی کا یار غار آ جائے، آج کا یار مزار آ جائے، جس راستے سے چاہے فرشتوں راستہ چھوڑ دینا، نبی کے صدیق کو جنت میں جانے دینا۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم سفر، مل کر جواب دو یارو، نبی کا ہم سفر۔ ابو بکر۔ پر میں ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا، میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھتا ہوں۔ مجھے دوسری آنکھ سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نظر آتے ہیں۔
कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थक गए हो तो ऊंची आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, गूंज आनी चाहिए। अभी हमारे मेहमान मुकर्रम पेशावर से लंबा सफर करके पहुंचे, मुझे नहीं मालूम रास्ते में कहीं और भी खिताब करते हुए पहुंचे होंगे। उनका आपने इस्तकबाल भी करना है, एहतराम भी करना है, अकीदत भी देनी है, मोहब्बत भी देनी है। आपके सामने जब तशरीफ लाएंगे तो भलाई की दुनिया में गुफ्तगू करेंगे। रब ने इनको चुना हुआ है और उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मैं स्पीकर से दाएं बाएं नहीं हो रहा हूँ ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर सकूं। मेरे भाइयों, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे शेर खुदा नजर आते हैं, अली मुर्तजा नजर आते हैं, हजरत फातिमा के शोहर नजर आते हैं, हसन के अब्बा नजर आते हैं, हुसैन के वालिद नजर आते हैं। एक मौके पर नबी ने सहाबा को, अंसार और मुहाजिर को आपस में भाई भाई बना दिया था। हजरत अली रह गए थे। हजरत अली ने पुकारा है, ए आका, ए मेरे पैगंबर खातमुन नबी जी, मैं रह गया हूँ, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया है। तो उस मौके पर नबी ने क्या जुमला फरमाया था? फरमाया, अली अंत आखी दुनिया व आखिरा, अली तू मेरे दुनिया का भी भाई है, मेरे आखिरत का भी भाई है। शाने अलीउल मुर्तजा। हजरत मोहतरम हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कह दो मिलकर रहमत, हुजूर का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। आज वो जन्नत की बहारें लूट रहे हैं, यकीनन जन्नत की बहारें लूट रहे हैं। उनसे बढ़कर कौन खुश नसीब होगा? मैंने खुद सुना है, पढ़ा खुदा मदीन में, हजरत मौलाना बदरुल अनवर वली इब्ने वली थे, रब ने चुना हुआ था, बाप भी वली था, बेटा भी वली था। वो एक जुमला सुनाया करते थे कि मैंने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की ज़बान से ये जुमला सुना है। माशर का मैदान लगा होगा, मेरे नबी मैदान माशर में खड़े होंगे। अताउल्लाह शाह बुखारी हजरत कहते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, नाना जान को सलाम पेश करूंगा, मुझसे पूछेंगे नाम क्या है, मैं जवाब में कहूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है, मेरे वालिद का नाम फला है। इस पर हजरत वालिद माजिद कहते थे, जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपना तारुफ करवाएंगे तो मेरे नबी अताउल्लाह शाह बुखारी को सीने के साथ लगा लेंगे और जुमला शाह जी कहते हैं, मेरे नाना मुझे कहेंगे जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैं नाना जान से कहूंगा मैंने अकेले जन्नत में नहीं जाना है। नाना जान पूछेंगे, नबी आखिर ज़मां पूछेंगे, खातमुन नबीयीन पूछेंगे, बताओ तो सही किसको ले जाना है। ऐसे मौके पर हर कोई कहता है मेरी फैमिली जानी चाहिए, मेरा कुंबा जाना चाहिए, मेरा खानदान जाना चाहिए। शाह जी कहते हैं, मैं कहूंगा अल्लाह के पाक नबी क़यामत के दिन तक जिसने खत्म नबूवत के लिए काम किया है, मेरा जी चाहता है उसके लिए सिफारिश सबके लिए आप कर दीजिए। मेरा रब जन्नत के दरवाजे खोल दे, उनको जन्नत में दाखिले की इजाजत मिल जाए। मेरे नबी ऐलान करवाएंगे, कहाँ है आशिकान मुस्तफा, कहाँ है गुलामान मुस्तफा। 2021 में अनारकली में बैठकर खत्म नबूवत के नारे लगाने वाले, क़यामत के दिन तक नारे लगाने वाले सारे जमा होंगे, हम भी सब जमा होंगे, नबी की सिफारिश होगी, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। शाह जी कहते हैं हम सब जन्नत में जाएंगे। मैं भी यहाँ पर एक जुमला कहता हूँ, मैं अनारकली में भी ये नारा लगा रहा हूँ और इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हमारी ज़बानों पर यही नारा होगा, ताज़दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये नारा लगा के जन्नत में जाएंगे। कह दो मिलकर इंशाअल्लाह, मिलकर कह दो इंशाअल्लाह। शाह जी तकरीर कर रहे थे, जो बंदे तकरीर पहुंची है, गाजी इल्मुद्दीन तकरीर सुन रहा था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो उठा है, पहुंचा है, 2 रकात पढ़ी है। मेरा रब जब चुनने पे आता है उसका अंदाज कैसा निराला है। शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, फरमाया पंजाबी में जुमला कहा, असा तो गला ही करते रह गए तो तरखान का पुत्र बाजी ले गया, हम तो कौन के गाजी रहे, वो किरदार का गाजी बन गया। हाँ सुनो सीआईडी वालों, तुम भी नोट करो, गाजी इल्मुद्दीन का केस लड़ने का वक्त आया था तो वो केस बाबा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, अल्लामा इकबाल ने लड़ा था। उनका लड़ना साबित है कि नबी के इश्क
عشق کے لیے آگے بڑھنا یہی مردانگی ہوا کرتی ہے، یہی جوانی ہوا کرتی ہے، یہی ایمان ہوا کرتا ہے۔ غازی علم دین پہنچتا ہے، راجپال کو جہنم رسید کرتا ہے، پولیس آتی ہے راجپال کو گرفتار کرنے کے، اس کو ممتازانے والے غازی علم دین کو گرفتار کرنے کے لیے غازی علم دین نے تاریخی جملے کہے تھے۔ میرے محترم ایم این اے میرے جملوں پر سر توڑ رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے اوراق کے حوالے سے، تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے سے بالکل ٹھیک ہی نہیں، اٹھک کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا تھا نتیجہ پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کڑی پہنائیں گے تو غازی نے کہا تم لوہے کی زنجیریں سمجھ کے پہناؤ، میں نبی کے عشق میں ڈوب کر گلاب کے ہار سمجھ کے پہنوں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرفتاری ہو گئی، مقدمہ چلا، پھر کیا ہوا؟ میاں والی کی کال کوٹری میں آرڈر جاری ہوئے موت کے، شہادت کے۔ غازی علم دین کال کوٹری میں پہنچا تو علامہ اقبال کی طرف سے جو وکلا گئے ہوئے تھے انہوں نے غازی علم دین سے کہا تم آج بھی اگر بیان بدل دو کیا کہوں؟ تم کہہ دو میں جنونی بن گیا تھا، میرے دماغ نے کام شاید چھوڑ دیا تھا، مقصود تھا رہائی ہو جائے۔ مقصود جیسے ممتاز قادری کے لیے وکلا نے پوری کوشش کی تھی، تو کہا تم کہہ دو جنونی بن گیا تھا۔ تو وہاں پر کیا پیارا جملہ غازی علم دین نے کہا تھا، سنو جوانوں انارکلی کے باسیوں تم بھی سنو اور آؤ اپنے ایمان کوئی جملے سے جلا عطا کرو۔ غازی علم دین نے کہا تھا میں تاریخ میں اپنا نام جنونی بن کر نہیں عاشق رسول بن کے لکھوانا چاہتا ہوں۔ گرفتار ہو گئے میاں والی کی کال کوٹری میں۔ وہ رات بھی آئی جس رات میں غازی کی کال کوٹری چاندی سے زیادہ چمکنے لگ گئی تھی، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا، روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دنیا ورتہ حیرت میں سویڈن جیل پریشان ہے، ڈپٹی دوڑ کر آئے کہیں اندر آگ نہ لگ گئی ہو، بیرک کھولی، غازی مزے سے سو رہا تھا، ہلایا غازی اٹھو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ غازی آنکھ نہیں کھول رہا تھا۔ غازی اب آنکھ کیسے کھولے؟ غازی نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے جس کے دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب نے چہرہ اتنا حسین بنایا ہے، اتنا جمیل بنایا ہے، اتنا اجمل بنایا ہے، اتنا احسن بنایا ہے، رب نے نوازا ہے۔ اس لیے حضرت حسان نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر کأنک قد خلقتا کما تشاء، آپ کے بارے میں میرا دل یہ کہتا ہے آپ کو جب بنانے کا وقت آیا تو میرے رب نے آپ سے پوچھا میرے محبوب بتائیے پیشانی کیسی بناؤ، رخسار کیسے بناؤ، داڑھی کیسی بناؤ، زلفیں کیسی بناؤ، دانت کیسے بناؤ، ناک مبارک کیسی بناؤ، ہاتھ مبارک کیسا بناؤ، آپ کا سینہ مبارک کیسا بناؤ۔ حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاء، میرے پیغمبر میرا جی کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے جیسے جیسے آپ کہتے گئے میرا رب ویسے ویسے بناتا گیا۔ اردو کے شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ تو مل کے کہہ دو، تھکے تو نہیں ہو تو اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ابھی مہمان مکرم کا استقبال کرنا ہے۔ آخری دو جملے جب میاں والی کی کال کوٹری میں پہنچے تو وہاں بھی کہا گیا بیان بدل دیجئے جوانوں سنو، بڑے غور سے سنو۔ تو غازی علم دین نے کہا تھا کیا پٹیا پڑھاتے ہو، جب سے کال کوٹری میں پہنچا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں آمنہ کے لال کی زیارت نہ ہو رہی ہو۔
یہ تو میری ایک جان جا رہی ہے جو نبی کی عزت اور ناموس پر قربان کرنا چاہتا ہوں، رب مجھے اس کے بدلے میں جانے دیتا چلا جائے۔ خدا کی قسم میں ایک ایک جان کو نبی کی عزت پر قربان کر دوں گا۔ آج ہم بھی انارکلی کے چوک میں اعلان کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں، موم بتیاں جلانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں، این جی اوز کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جب تک پاکستان میں ایک مسلمان زندہ ہے، یہاں پر ہر گلی اور چوک اور چوراہے میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک دینی مدارس بھی آباد رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں مہمان مکرم سے معذرت چاہتا ہوں، انہیں بٹھا کر میں نے اپنا بیان ان کو سنایا ہے، لیکن مجھے عزیزوں نے کہا میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، فتاوی کے ساتھ، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے ایمان کو جلا بخشیں گے ہمارے مہمان مکرم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔